السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی کلاس، ہم نے ابوالقاسم زہراوی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ابوالقاسم زہراوی کون تھا، کہاں اس کی پیدائش ہوئی اور کس کام کا ماہر مانا جاتا تھا۔ اندلس کی سرزمین جہاں پر مسلمانوں کے لیے حکومت کے حوالے سے بہت زرخیز ثابت ہوئی، وہیں پر علم و ہنر کے معاملے میں بھی مسلمانوں نے یہاں پر لازوال ترقی کی۔ ایک ایسی ترقی کی جس کو آنے والی کئی صدیوں میں بھی اہل مغرب اور یورپ اس کو شکست نہیں دے سکے۔ اس میں بہت سے ایسے نام ہیں۔ ابوالقاسم زہراوی تو تاریخ کے اس رخ پر آ گیا تھا کہ جس کو جان پہچان مل گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سرجن تھے جنہوں نے ابوالقاسم زہراوی کے زیر سایہ رہتے ہوئے سرجری کے علم و ہنر کو مزید آگے بڑھایا تھا۔ زہراوی نے کہ یہ سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھا کہ وہ جو بھی آپریشن کرتا تھا، جو بھی کام کرتا تھا، اس کو وہ باقاعدہ طور پر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے احاطہ تحریر میں لاتا تھا، لکھ لیتا تھا کہ یوں اس کے تجربات پر منحصر ایک بہت بڑی ایک اس کی جو ہے ایک کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی جس کو تصریف کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ وہ واحد کتاب تھی جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کے طور پر واحد مستند کتاب کے طور پر پڑھائی بھی جاتی رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مزید استفادہ کرتے رہے۔ اب تصریف کو اس نے اس طریقے سے لکھا، اس طریقے سے اس نے تحریر کیا کہ اس نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تصریف کے جو محققات آنے والے جنہوں نے اس پر شرحیں لکھی، جنہوں نے اس کی بہت زیادہ اس کتاب پر تحقیق کرتے ہوئے اور بہت سی اپنی تصانیف تالیف کی، انہوں نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلا حصہ جو تھا داغ دینے کا، مطلب سب سے پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے بچے ایسے بھی جو ہوں گے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ یہ جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے کسی چیز کی تشخیص کی جاتی ہے، تو تشخیص کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو سرجری کیونکہ یہ میڈیسن سے تھوڑا ہٹ کر معاملہ تھا، تو اس نے یہ کیا کیا کہ وہ سب سے پہلے جہاں پر نشان لگاتا تھا، داغ دینے سے مراد یہ تھا نشان لگاتا تھا۔ نشان لگانا یہ ہے کہ جہاں جو حصہ اس کو کاٹنا مقصود ہوتا تھا، جہاں جس حصے کا اس نے آپریشن کرنا ہوتا تھا، اس کو داغ لگاتا، اس حصے کے بارے میں جو کچھ اس کے جو ہے دوران آپریشن اور جو ہے آپریشن سے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ معلومات اس کے پاس اکٹھی ہوتی ان کو وہ حیاتِ تحریر میں لاتا۔ پھر دوسرے اور تیسرے حصے میں اس نے عملی جراحت کا، عملی سرجری کا بیان جو ہے وہ اس نے دیا ہے کہ دوسرے اور تیسرے حصے میں اس نے بتایا کہ کس طریقے سے میں نے ایک آپریشن کیا، اس میں نت نئے مجھے کیا کیا تجربات حاصل ہوئی، کیا کیا جو ہے میں نے دیکھا، انسانی وجود کو اس نے بڑے کھول کر انداز میں بیان کیا، اور مختلف طور طریقوں سے اس نے جو ہے وہ اپنی یہ کتاب جو تھی اس کو بڑے تفصیلی انداز میں اس نے لکھا۔ اس سے پہلے تو عربی میں جو ہے طب پر یعنی میڈیسن پر بہت سی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی تھیں۔ دوا کے لحاظ سے، جس کو ہم کہتے ہیں علاج بالدوا کے لحاظ سے، میڈیسن کے حوالے سے تو عربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن سرجری پر یہ پہلی کتاب تھی اور مفصل ترین تفصیلی کتاب تھی جس میں ایک ایک چیز جو تھی وہ موجود تھی۔ اور اس نے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ہر اپنی اس چیز کو ایسے طریقوں میں جو ہے وہ بیان کیا کہ اس نے جو ہے یہ 15ویں صدی کے وسط سے لے کر یہ 19ویں صدی تک اس کی کتاب کو جو ہے یوں کہہ لو کہ ایک سند کے طور پر مانا جاتا ہے، اور سند ہمیشہ وہی چیز ہوتی ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے ایک جو ہے اپنی کتاب کے ایک حصے میں خاص طور پر وہ چیزیں بیان کی جن مطلب 90% سابقہ یا واسطہ جن سرجن کو اپنی دوران سرجری جو ہے آلات کے ساتھ پڑتا ہے، یا وہ جو کہہ لو کہ آپریشن کے دوران جو مریض کی جو حالت ہوتی ہے، جو اس کے بارے میں جو وہ تحقیق کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس نے بڑے تفصیل سے لکھا۔ اس نے ایک ایک آلہ جو دوران آپریشن استعمال کرتا تھا وہ سب اس نے اپنی کتاب التصریف میں اس نے تصویروں کے ساتھ شائع کیا، اور ایک پیج پر اس کی تصویر بناتا تھا،
بنواتا تھا، دوسرے پیج پر اس کے بارے میں جو ہے ضروری جتنی معلومات تھی وہ تحریر کرتا تھا، اور نیچے اسی کے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا، اور میں نے اس آلے کو فلاں جو ہے فلاں زخم کو کاٹنے کے لیے، فلاں زخم کو سینے کے لیے، فلاں زخم کو کس طریقے سے جو ہے اس کو گہرا کرنے کے لیے، اور کتنی گہرائی میں لے کر گیا، کس طریقے سے میں نے اس کو استعمال کیا، یوں اس نے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے آنے والے دور میں لوگوں کے لیے جو ہے یوں کہہ لیں آسانی کے لیے اس نے سب کچھ وہ بیان کیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کتاب کی سب سے بڑی جو ہے جو یوں کہہ لو کہ قابل تعریف بات ہے، جو اس کی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو مصنف ہے جو ابوالقاسم زہراوی ہے، اس نے کوئی بہت بڑے جو ہے فلسفانہ انداز میں گفتگو نہ کی۔ اس نے جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرا جو ہے سبجیکٹ اردو ہے، تو اردو کے حوالے سے جو بات کی جائے تو اس طریقے سے بات کی جائے کہ اردو کا آغاز، اردو کا ارتقاء، اردو کا جو ہے عروج، اردو کا یوں کہہ لو کہ پاکستان میں اس کا کردار، ہندوستان میں اس کا کردار، پوری دنیا میں اس کا جو ہے کیا کچھ اس کو جو ہے مقام حاصل ہے، اور کس قدر جو ہے یہ بولی سمجھی جاتی ہے، اس کے بارے میں جب بات کی جائے تو اس کے جو ہے آغاز سے لے کر اختتام تک سب کچھ تفصیلی انداز میں اس طریقے سے بیان کی جائے کہ نہ تو وہ بہت مشکل زبان ہو، اور نہ ہی بہت یوں کہہ لو کہ اس طریقے سے الجھاؤ کر بات کی جائے کہ سمجھنے والا جو ہے وہ سمجھ نہ سکے۔ اس نے یوں ہی جو ہے سرجری کے لحاظ سے اس نے اپنی زبان انتہائی عام اور سادہ فہم استعمال کی، جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتا اس کی تمام تر تفصیل جو ہے وہ اس میں بیان کرتا۔ اور باقی جو طبی مصنف تھے جو بڑی فلسفانہ انداز میں کہ میں اس مرض میں گیا، میں نے اس کو جو ہے یوں اس طریقے سے تحقیق کیا، اس کو اس طریقے سے جانچا، اس طریقے سے اس کو کنگالا، اور اس طریقے سے میں نے اس کا علاج کیا، یہ ان تمام باتوں کی طرف غور نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ آسان اور سادہ الفاظ میں جو اپنا تجربہ ہوتا تھا اس کو اپنی کتاب کے زیر نظر کر دیتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے بیٹا کہ جو مغرب والے تھے انہوں نے اس کو جو ہے پہلی تو بات تو یہ تھی جب تک مسلمان اس کے نام سے ناواقف رہے، مسلمانوں نے جب تک اس کو جو ہے وہ قرطبہ کی یونیورسٹی کے بعد جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کا کام جانا جو ہے پہچانا گیا، اس وقت کے دور میں تو جب مسلمانوں کی وہاں پر جو ہے دور حکومت تھا، تو قرطبہ جو تھی یورپ کی سب سے مستند ترین اور مشہور ترین یونیورسٹی جو ہے اس کو مانا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ مسلمان پھر آہستہ آہستہ زوال کی شکار بھی ہوئے، تو اہل یورپ نے، اہل مغرب نے جو تھا یہ سارا علوم و فنون جو تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ 2 لاکھ سے زائد کی کتب جو تھیں اس وقت کی لائبریری میں موجود تھی۔ مسلمان علم و ہنر میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور جتنا علم اللہ نے مسلمانوں کو دیا تھا وہ شاید ہی کسی قوم کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا ہو، لیکن ہم اس علم کو سنبھال نہ سکے، اس علم کی جو ہے ہم حفاظت نہ کر سکے، تو انہوں نے اس کو اپنا جو ہے سرجن کے طور پر مشہور کروایا، انہوں نے اپنے یورپی سرجن کے طور پر، مغربی اور غیر مسلم سرجن کے طور پر مشہور کروایا، اور اس کے نام کو مختلف حصوں میں بگاڑ کر جو ہے اہل دنیا کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا۔ ابوالقاسم زہراوی کی جو یہ کتاب تھی، یہ بیٹا میں پھر بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ یہ ایک ایسی کامل کتاب تھی، اور ابوالقاسم زہراوی ایک ایسا کامل استاد کی حیثیت رکھتا تھا کہ اہل یورپ نے سرجری کے میدان میں جو قدم رکھا وہ اس کی کتاب کے مرہون محنت رکھا، اور جو کچھ انہوں نے سرجری میں نت نئے تجربات کیے اور اس کو سیکھا، اور آج دنیا میں جو ہے سرجری کا سہرا ان کے سر پہ جاتا ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ابوالقاسم زہراوی کے مرہون محنت ہے۔ یورپ کی جو ہے یونیورسٹیوں میں یہ کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک یہ داخل درس رہی، اور جو میڈیکل کے مطلب طب کا شعبہ تھا، سرجری کا شعبہ تھا، اس میں اس کے تجربات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کی کتاب کا ترجمہ جو تھا سب سے پہلے جو تھا وہ، کیونکہ یہ عربی زبان میں تھی اور یہ لاطینی زبان میں اس کا سب سے پہلے ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا یوں کہہ لو کہ اس کا مختلف اور زبانوں میں بھی اس کا جو ہے ترجمہ کیا گیا، فرانسیسی زبان میں بھی اس کو منتقل کیا گیا، اور اس کو جو ہے اپنی زبان میں جو ہے اس کا ترجمہ کر کے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا گیا، اور گو کہ پھر مسلمانوں کی بدقسمتی کہ مسلمان اپنے ایک بہت عظیم ہیرو کی جو ہے کارناموں سے اس قدر کم حق کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اس طرح سے
مستفید نہ ہو سکے جس طریقے سے ہم نے اپنے ورثے سے مستفید ہونا تھا۔ اس کتاب پر، طب کی اس کتاب پر سب سے زیادہ شرح لکھی گئی، شرح ہوتی ہے بیٹا تفسیریں لکھی گئی، ٹھیک ہے، اور یورپ کی جو علماء تھے، جو عالم و فاضل تھے، انہوں نے سب سے زیادہ اس کتاب کو اپنی جو ہے زبانوں میں جو ہے وہ منتقل کیا، اور نہ صرف منتقل کیا بلکہ اس پر مزید آگے جو ہے انہوں نے کام کیا اور اپنا ایک بہت عظیم سرمایہ اس کتاب کو گردانتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے 10 پوائنٹ ہیں، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے اس کا سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔